السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مسلم نوجوان ذاکر نائک کے کالعدم تنظیم IRF سے دور رہیں، مہاراشٹر ATS چیف۔ مہاراشٹر انسداد دہشت گردی دستہ ATS نے اب باضابطہ طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلامی اسکالر ذاکر نائک کی سربراہی والی کالعدم تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن IRF سے وابستگی جرم ہے، اور اگر کوئی اس تنظیم سے پابندی کے باوجود واسطہ رکھتا ہے تو اس پر بھی قانون چارہ جوئی عمل میں لائی جائے گی۔ نیز ایسے افراد کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی جانے انجانے میں اس تنظیم سے وابستگی رکھتا ہے یا اس سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا تو وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ مہاراشٹر کے ATS چیف ونیت اگروال نے کہا کہ اگر کسی شخص کے IRF کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاع ایجنسیوں کو ملتی ہے تو وہ اس پر کارروائی کا مجاز رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے کالعدم تنظیم کے زمرے میں IRF کو بھی شامل کر لیا ہے اور اس پر پابندی کا میعاد میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی اس تنظیم کی سرگرمیوں کو جاری رکھتا ہے تو اس پر کارروائی کی جائے گی۔ مسلم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے ATF چیف اگروال نے کہا کہ اگر کوئی اس تنظیم سے بقایا جات حاصل کرتا ہے، اسے وابستہ اکاؤنٹ کو چلاتا ہے یا پھر تنظیم کے سربراہ ذاکر نائک کی مالی امداد کرتا ہے اور تو وہ بھی جرم کا مرتکب ہوگا۔ برطانیہ میں اومیکرون کی تباہ کاری، ایک دن میں کورونا کے 88,000 سے زیادہ مریض۔ کورونا کے انفیکشن نے دنیا کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے اور ایک مرتبہ پھر کیسز کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کا اومیکرون ویرینٹ ہندوستان میں جہاں اب تک 11 ریاستوں میں پھیل چکا ہے اور ملک میں 87 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، وہیں برطانیہ میں گزشتہ روز کورونا کے 88,000 سے زیادہ معاملوں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ انفیکشن سے ایک دن میں 146 لوگوں کی جان چلی گئی۔ بھارت کی وہ 11 ریاستیں جو اومیکرون ویرینٹ کی زد میں آ چکی ہیں وہ مہاراشٹر، راجستھان، دہلی، کیرلا، گجرات، کرناٹک، تلنگانہ، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، پنجاب اور تمل ناڈو ہے۔ کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کی شناخت گزشتہ سال 20 دسمبر کو ہوئی تھی اور اس کے چند ماہ بعد یعنی اپریل 2021 میں ڈیلٹا ہی کی وجہ سے کورونا کی دوسری لہر نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ اب اس سال دسمبر کے مہینے میں اومیکرون خطرے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ کووڈ سے محفوظ رہنے گولی اومیکرون کے خلاف بھی مؤثر۔ یورپی یونین ڈرگ ریگولیٹر نے فائزر کمپنی کی کورونا کی گولی کے ہنگامی استعمال کو منظوری دے دی ہے۔ فائزر کی کورونا کی گولی کو اومیکرون سے مقابلے کے لیے گزشتہ روز استعمال کرنے کی منظوری فراہم کی گئی ہے۔ فی الحال اس گولی کے استعمال کو باضابطہ طور پر منظوری نہیں دی گئی ہے، جبکہ اسے ہنگامی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فارما کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ یہ دوا اومیکرون ویرینٹ سے نمٹنے کے لیے ایک نئے طرح کا علاج ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس دوا کے ذریعے مریضوں میں ہاسپٹل میں داخل ہونے اور موت کے خطرے کو تقریباً 90% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یورپی میڈیسن ایجنسی IMA نے کہا ہے کہ فائزر کی گولی ابھی تک یورپی یونین میں منظور شدہ نہیں ہے، لیکن اسے کورونا کے لیے بالغ مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں اضافی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فائزر کی اس دوا کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ذائقے میں کمی یا قے کا احساس ہونا وغیرہ شامل ہے۔ اس گولی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حاملہ خواتین کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسے لیتے وقت دودھ پلانا بند کر دینا چاہیے۔ تاہم ہنگامی استعمال کی منظوری حاصل ہونے کے بعد بہت سے مریضوں کی موت کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔